بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں، میرا فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی اور غم دونوں میں امتحان لے لیا ہے، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20واں رنگ ہوتا ہے اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے۔ ہر ایک کے پاس سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں۔ جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی روحیں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ جنت کی حوریں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ یہ سب مناظر دیکھ کر اس کی روح بدن میں دھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے۔ یہ چند مناظر کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روح اللہ پاک کے ہاں مقرب ہے، اور وہ اس روح کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہو۔ وہ روح بدن میں سے ایسی سہولت سے نکالی جاتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب وہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی عذاب سے نجات دی۔ اور بدن بھی یہی باتیں رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے کہ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اتارا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے ان سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور وہ اپنے لشکروں سے کہتا ہے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ اس کا لشکر کہتا ہے، یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی روح کو سلامتی والی جگہ پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور نماز کی طرف جو قدم چلے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصیبتوں اور گناہوں سے صبر کرنے پر اس کا صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ جا۔ یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا اور ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ عذاب جب بائیں جانب سے آنے لگتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے
تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر بھی کوئی تیرا رستہ نہیں، غرض یہ کہ وہ عذاب جس جانب سے آنا چاہتا ہے اس کو رستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیرا رکھا ہوتا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب سے کسی قسم کی کمزوری ہو جائے تو میں اس جانب سے مزاحمت کر سکوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مل کر اس عذاب کو رفع دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے یعنی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کی سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے وقت آگ نکلتی ہے، ان کے بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن میں چل کر پورا نہ ہو، مہربانی اور نرم گوئی ان کے پاس سے بھی نہ گزری ہو، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان فرشتوں کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے نہ اٹھ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، تو مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن سے اس کے سر سے نیچے آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے قبر اوپر نیچے اور چاروں اطراف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اوپر کو سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آ جاتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس انسان کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک انسان، تم نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔